لفظ فقیری سے گھبراتے ہیں لوگ. کیوں گھبراتے ہیں؟ وہ فقیری کے قابل ہی نہیں ہیں جنہوں نے بھولیا چل عنایت بیے شاہ عنایت دے بوہے جس پہنائے خانوں کپڑے ساوے تے سوئے. یہ فقیر ہیں اللہ کے. ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں کیا لگے، ہم تو علامے ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو پروفیسر ہیں. یہ فقیر نہیں ہے. فقیری بہت بڑا اونچا مقام ہے. تو اس لیے ہم ان کے پاس اللہ کے لیے آتے ہیں. ان کو اللہ سمجھ کر نہیں آتے، اور نہ ان کو اللہ سمجھنا جائز ہے. مرادیں اللہ دیتا ہے، حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے. کوئی مشکل حاجت ہو تو ان کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. یہ سنت کا طریقہ، یہ شریعت کا طریقہ. پیش کرے، اے اللہ تیرے مقبول کی بارگاہ میں آئے ہیں، تیری بارگاہ میں ہم حاجت اپنی پیش کر دیں، ہمیں بیٹا عطا فرما، ہماری بیماری دور کر، ہماری فلاں حاجت رفع فرما. تو یہ ایک طریقہ ہے. اس طرح لوگوں کو، مخالفین کو بھی اعتراض کا موقع نہیں ملتا. اور جو طریقہ سلف صالحین کا اور ان کا بھی اپنا طریقہ یہی تھا. آج کچھ ایسے لوگ جو مال جوش بیان اور خطابت میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں جو اسوہ حسنہ اور قرآنی تعلیمات کے خلاف ہیں، وہ لوگوں کے مریدین کے جن کے پلے علم نہیں ہے، سادہ لوگ ہیں، ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں. شرک کے جراثیم اندر گھس جاتے ہیں. تو اتنا بریلوی ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ آدمی مشرک ہی ہو جائے. بریلوی ہونے کا مقصد ہے عاشق رسول ہونا. بریلوی ہونے کا مقصد مشرک ہونا نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اس لیے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان فرق رکھو جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا. ہمیں کیا ہے؟ میں ایک بڑے دادا کا پوتا ہوں، کیا مجھے نہیں آتا کہ میں اپنے دادا کی وہ تعریف بیان کروں کہ اللہ کے ساتھ ان کو ملا دوں کہ ساری حاجتیں یہ پوری کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں. 4 بے وقوف لوگ مجھے پیسے دیں گے، لیکن میں عاقبت قبر تو گندی کروں گا. کب میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، اس کے رسول کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ تم علم رکھتے تھے تو تم نے کیوں لوگوں کو پھٹکایا. آج تو میں ادب کرا جاؤں گا، لوگ مجھے چومیں گے، چاٹیں گے، میری پرستش کریں گے، لیکن کل میری قبر میں کیڑے پڑیں گے. قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں گا. تو میں کیوں ایسا کام کروں؟ میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو 10 فقیر عبداللہ نے دیا، جو 10 پیر میر علی شاہ نے دیا، جو 10 علی حجویری نے دیا، جو 10 حضرت فرید الدین گنج شکر نے دیا، جو 10 حضرت معین الدین اجمیری نے دیا، اور جو 10 حضرت شیخ المشارق والمغارب اور مظہر شان اسد اللہ الغالب الزرغام الصالح علی ابن ابی طالب الشیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال مسند بغداد پر بیٹھ کر جو درس دیا. میں کیوں نہ بولوں؟ مجھے کون روکنے والا ہے؟ آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے روکنے والا کون ہے؟ میں تو باپ دادے والا ہوں. میرا دادا پیر میر علی شاہ ہے، میرا پردادا غوث الورا ہے، اور اس کا باپ حسن مجتبیٰ ہے، اس کا باپ علی مشکل کشا ہے، اور اس کا بھائی رسول مجتبیٰ ہے، اور ان کا سارے ذات کا وارث اللہ تعالی جو کائنات کا خدا ہے، وہ سب کا والی اور مالک ہے. میرا سلسلہ تو بہت اونچا جاتا ہے. آپ کو کون جانتا ہے؟ جو معترض ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا عقیدہ یہ ہو گیا، اس کا، آپ کسی کے عقیدے کے ٹھیکیدار ہیں؟ جواب دوں گا تو اللہ کو دوں گا، رسول کو دوں گا. تسی مامے لگنے ہو؟ تم کون ہو؟ میں جواب دوں گا تو اللہ کو دوں گا، اپنے خدا کو دوں گا، اپنے مالک کو دوں گا جس نے مجھے پیدا کیا کہ نصیر الدین تم نے یہ عقیدہ کیوں پھیلایا. رسول اللہ فرمائیں گے یہ میری سنت کے خلاف ہے. یہ جو کہتے تھے مولوی یہ ٹھیک کہتے تھے، میں معافی مانگ لوں گا، میں معافی مانگ لوں گا.
وہی معافی مانگوں گا. سنے ہو چیزی صاحب، حضور نے فرمایا نا کہ تو غلط تھا، تیرے یہ عقیدے غلط تھے، قیامت کے دن سن لے تو میں قدموں میں پڑ جاؤں گا. ہم نے تو ویسے بھی قدموں میں پڑنا ہے جی، تو ہم تو ویسے بھی قدم چوم کر کہیں گے حضور غلطی معاف فرمائے. مشرک تو نہیں ہوں نا، مشرک شرک تو نہیں کیا نا. مجھے آپ بخشوا لیں، میری شفاعت فرمائے. حضور مان جائیں گے، مہربانی فرمائیں. میرے دادا نے کہا تھا نا وشواس تو شفاعت سے نہیں پڑھیا، لجپال کرے سی پاس آسان، وشوا تو شفا صحیح پڑھیا. انشاءاللہ میرا کام تو چل جائے گا معافی، لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ نے جو درس دیا، جو شرک کا درس دیا، جو صوفیاء کی تعلیمات کے خلاف آپ نے درس دیا، پیسے لینے کے لیے، لفافے اور نذرانے وصول کرنے کی خاطر آپ لوگوں نے جو درس دیے، اور آپ لوگوں نے جو درگاہوں پہ جا کر ایسے خطابات کیے، مسجدوں میں ایسے خطابات کیے، جو آپ نے دنیا تو کما لی، لیکن کملی والے کے منہ کے سامنے، آپ کے سامنے کیا کرو گے؟ میں تو معافی مانگ لوں گا، لیکن تم تو مشرکانہ عقیدے پھیلاتے رہے، تم کیسے معافی مانگو گے؟ نہ تو اللہ معاف کرنے والا ایسے عقیدے کو، نہ رسول معاف کرے گا. اس لیے ہوش کرو، عقل کے ناخن لو، اور جن کی بارگاہوں میں آتے ہو ان کو اتنا ہی درجہ دو جس درجے کے وہ ہیں. باپ کو باپ کا درجہ دو، باپ کو رسول کا درجہ نہ دو. ماں باپ کی اطاعت بڑی ضروری ہے، بڑی اچھی نہیں، لیکن کیا اللہ اور رسول کی اطاعت کے برابر کہہ سکتا ہے کوئی کہ والدین کی اطاعت اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے؟ فرق زمین آسمان کا فرق ہے. اتنا ہی اللہ اور رسول کی شان میں اور ان لوگوں کی شان میں فرق ہے. مراتب ہیں، ہر مرتبے کو اس نظر سے دیکھو. ان کے ساتھ کوئی ایسی غلط چیز منسوب نہ کرو کہ وہ لوگ تبسط کا نشانہ بن جائیں، لوگ ان پر انگلیاں اٹھائیں، ان کی عزت کے بجائے ان کو تم ذلیل کرو.